امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے جو آج موقع دیا گیا ہے وہ CNSA کے اوپر موقع دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ CNSA ملک میں دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں، ایک جنرل قوانین اور ایک اسپیشل قوانین۔ جنرل قوانین جیسے پاکستان پینل کوڈ آ گیا، اور اسپیشل قوانین جیسے CNSA یا اس طرح کے مزید اسپیشل قوانین ہوتے ہیں جو نائل کے بارے میں بنے ہوتے ہیں، کسٹم کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو CNSA کا قانون ہے یہ اسپیشل قانون ہے، اور یہ پروونشل لا نہیں ہے، یہ فیڈرل لا ہے، پورے پاکستان کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ ججمنٹس کے اوپر دیکھتے ہیں، جب جج صاحب اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا عہدہ لکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، تو وہاں اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ جج اسپیشل کورٹ بھی لکھتے ہیں۔ اسپیشل کورٹ ہوتی ہے، اسپیشل اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ ان کی CRPC کو بھی فالو کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اپنی بہت ساری ایسی پروویژن ہوتی ہیں جو لانگ رن اس کے ٹرائل کے اندر افیکٹ کرتی ہیں، ملزم کی جو بیل ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اس میں جو لاسٹ امینڈمنٹ ریسنٹلی آئی ہے جس نے اس کو بہت حد تک مولڈ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ امینڈمنٹ آئی ہے 6 سپتمبر 22 کو، تو اس نے اتنا ریفائن کر دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو آصف سعید کوسہ صاحب کی اتھارٹیز ہوتی تھی کوانٹٹی کے اوپر، اور باقی بہت ساری اتھارٹی تھی پروٹوکول کے اوپر، وہ ساری کی ساری اس کے اندر ضم کر دی گئی ہیں۔ اب یہ قانون ایک قسم کا نیا ہو گیا ہے، لیکن اس کو ہم لکھیں گے وہی CNSA 1997۔ اب ہم اس کو 2022 والی امینڈمنٹ کا ذکر نہیں کریں گے، ہم وہ 1997 ہی اس کو لکھیں گے، کریں گے۔ اس کے ٹوٹل جو چیپٹر ہیں 9 چیپٹر ہیں، اس کے 9 چیپٹر پہ یہ مشتمل ہے، اور اس کے جو سیکشن ہیں 78 سیکشن ہیں ٹوٹل اس کے۔ امینڈمنٹ سے پہلے اس کا ایک شیڈول ہوتا تھا، امینڈمنٹ کے بعد اس میں جو 2022 میں ستمبر میں امینڈمنٹ آئی ہے اس میں اس کے 2 شیڈول کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر 2-3 طرح کی یہ جو اس میں نا اس کی تعریف کی جاتی ہے منشیات کی۔ ڈرگ جسے بولتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح ہماری عدالتوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ منشیات پکڑی جاتی ہے، اس کو ڈرگ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کنٹرولڈ سبسٹانس بھی ایک لفظ یوز ہوا ہے اس کے اندر، فزیوٹراپک سبسٹانس بھی یوز ہوا ہے۔ اور یہ چیزیں جو لفظ ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں اگر کتابی ڈیفینیشن کے اندر چلا جاؤں یا میں نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ والی لے لوں ڈیفینیشن، تو نہ آپ کو وہ یاد ہوگی نہ مجھے اب تک وہ یاد ہو سکی ہے، ایسے یہ کتابوں میں ہوگی۔ کنٹرولڈ سبسٹانس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے پرمیشن دی ہوتی ہے کہ اس حد تک آپ اس کی کوانٹٹی رکھ سکتے ہیں، الاؤ کر سکتے ہیں فار دی پرپز آف میڈیسن یا باقی طبی مقاصد کے لیے۔ یہ ایفیڈرین کیس جیسے بنا تھا حنیف عباسی صاحب والا پنڈی میں، وہاں پہ جج صاحب آپ کے رنگل خاں میں سرو کر گئے ہیں، انہوں نے اس میں پنشمنٹ کی تھی، تو وہ کنٹرولڈ سبسٹانس تھا۔ کنٹرولڈ سبسٹانس سے مراد کہ انہوں نے ایک کوانٹٹی کا لائسنس لیا ہوا تھا، پرمیشن لی ہوئی تھی کہ اتنے لائسنس کی وہ اپنی فیکٹری میں منگوا سکتے ہیں، امپورٹ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر اس سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اس چیز کا لائسنس ان کے پاس وہ کم تھا۔ حالانکہ اس کے جو پارٹنر تھے اس کمپنی کے اور بھی تھے، ایک سے زیادہ تھے، وہ سارے بری ہو گئے، تو حنیف عباسی کو سزا ہو گئی۔ تو وہ الگ میٹر ہے، وہ الگ بحث ہے، اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ فزیوٹراپک سبسٹانس جو آ جاتا ہے جب اس کی میڈیسن بن جاتی ہے، کر جاتی ہے، اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، میڈیکل سٹور پہ، ہاسپٹل پہ، رورل ہیلتھ سینٹر پہ، اس کو فزیوٹراپک سبسٹانس پہ، جیسے یہ کھانسی کے سیرپ وغیرہ آ جاتے ہیں، یا اس طرح میڈیسن کے اندر کوئی بھی نشہ آور جو ادویات وغیرہ ہوتی ہیں یہ آ جاتا ہے۔ نارکوٹکس ڈرگ جو ہوتی ہے یہ رف شکل میں جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ جس طرح نشیلیوں سے پکڑی جاتی ہے، ریکوری کی جاتی ہے، وہ چرس بھی ہوتی ہے، ہیروین بھی ہوتی ہے۔ یہ جو لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہے اس کی جو سیکشن 9 تھا اس کو اس حد تک ریفائن کر دیا گیا کہ 9A B اور C کو ریپیل کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر پہلے بھنگ جو تھی، بھنگ کے اوپر اتھارٹیز ہماری تھیں، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، بھنگ جو ہے ہم منشیات کے اندر لیتے تھے، جبکہ ہم 3/4 کا پروہیبیشن کا قانون دیکھتے ہیں تو بھنگ اس کے اندر فال کرتی تھی۔ تو ہمارے ہاں وکلا صاحبان کے علاوہ پولیس والے بھی کنفیوز ہوتے تھے کہ پرچہ کس چیز کا دیں،
جب ہم ارلی پریکٹس میں آئے تو 3/4 کے پرچے ہوتے تھے. وقت گزرتا گیا، اتھارٹیز آ گئی کر گئی. آصف سعید کھوسہ صاحب کی لینڈ مارک ججمنٹ آ گئی اس کے اوپر کہ انہوں نے اپنے شیڈول کے اندر بھنگ کو جو ہے نا وہ منشیات میں ڈال دیا. اس میں 9ABC کے اندر پرچے ہونے لگ گئے. اب یہ جو سیکشن 9 انسرٹ کیا گیا ہے اور پرانا سیکشن 9ABC ختم کر دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ بھنگ بھی ڈال دی گئی ہے. اور بہت ساری چیزیں تھیں میری جوانا وغیرہ جو ہمارے ہاں یہاں یوز نہ ہوتی ہیں، نہ پکڑی جاتی ہیں، پر پنجاب میں ہوتی ہیں، وہ بھی ڈال دی گئی ہیں. اس کے علاوہ آئس وغیرہ جو تھی، آئس وغیرہ کیمیکل فارمولہ جو شیڈول فرسٹ تھا CNA سے 97 کا، اس کے اندر تھی. لیکن ہمارے کورٹس میں اور پولیس والے ہیزیٹیٹ ہوتے تھے کہ جی آئس کا لفظ کہیں بھی منشیات کے اندر نہ 6 میں ہے، نہ 7 سیکشن میں ہے، نہ 8 میں ہے. اب انہوں نے 9 کے اندر، سیکشن 9 کے اندر اس کو سمو دیا گیا، کر دیا گیا ہے. اب جو سبسٹانس پکڑا جائے گا، اگر وہ بھنگ ہے تو اس کی سیکشن علیحدہ ہوگی، اگر وہ ہیروین ہے اس کی سیکشن اس کوانٹٹی کے لحاظ سے علیحدہ ہوگی، میری جوانا پکڑی جائے گی اس کی سیکشن علیحدہ ہوگی. اسی طرح جو سبسٹانس پکڑا جائے گا اس کے لحاظ سے اس کی جو ہے نا سیکشن وہ فال کرے گی. سیکشن 2 جس طرح اس ایکٹ کے اندر ہے وہ ڈیفینیشن کلاز ہے، انٹرپریٹیشن کلاز ہے. اس میں اس چیز کا میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لا ہے، اسپیشل لا ہے، یہ پاکستان کے اندر انفورس 97 میں ہوا تھا انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت. UNO کو ہم ممبر کنٹریز ہیں تو UNO کی ٹریٹی ہے، میں پروٹوکول کے اوپر بعد میں آؤں گا. UNO کی ٹریٹی ہے، اس کے تحت ہم نے سائن کیا ہوا ہے، ہم ممبر کنٹری ہیں UNO کے. UNO کے ممبر کنٹری ہونے کی وجہ سے یہ لا پاکستان کے اندر نافذ العمل ہوا. پوری دنیا میں بھی ہوا، کسی ملک میں جلدی ہو گیا، کسی میں دیر میں ہو گیا. ہمارے ہاں 97 میں یہ انفورس ہو گیا. اب پروہیبیشن کس بات کی ہے اس قانون کے اندر؟ پروڈکشن ہم نہیں کر سکتے، ہم منشیات نہیں اگا سکتے، کر سکتے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا جی اس چیز کا جو ریسنٹلی لائسنس مل گیا کر گیا تو وہ کنٹرولڈ سبسٹانس کی حد تک لائسنس ملا ہے. اب مجھے یہ بھنگ اگانے کی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں. ہاں پنڈی میں اسلام آباد کی طرف میں چلا جاؤں کر جاؤں تو وہاں یہ خود رو پودے کے طور پہ اگی ہوتی ہے. یہ چیز بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. نمبر 2 پہ پروڈکشن پروسیسنگ کی جو ہے پروہیبیشن ہے اس قانون کے تحت. پروسیس نہیں کر سکتے ہم. چرس بنانے کے لیے ایک کارخانہ ہوتا ہے، بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، مسلسل اس کو میش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پروسیجر اپنا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اس قانون میں پروہیبیشن ہے پروسیسنگ کی. اور کیا ہے پروہیبیشن؟ اور جو پروہیبیشن ہے وہ ٹریفکنگ کی ہے کہ ایک بندے نے چلے اگا لی، دوسرے نے بنا لی، تیسرا مجھے دے دے جی میں کہیں جا کے اس کو سیل کر دوں، کہیں لے جا کر دوں. تو اس چیز کی بھی اس قانون کے اندر پروہیبیشن ہے ٹریفکنگ کی. اب سیکشن 4 ہے کلٹیویشن کے متعلق کہ اس کی کلٹیویٹ آپ نہیں کر سکتے. علیحدہ علیحدہ سیکشن بھی دیے گئے ہیں. اور سیکشن 5 جو ہے وہ سیکشن اس کی ہے پنشمنٹ کی، جو کلٹیویٹ کرے گا اس کی سزا 7 سال ہے اس کے اندر. اس کے بعد سیکشن 6 ہے پوزیشن کے بارے میں. تو ہمارے ہاں جو اکثر لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ میئر پوزیشن از سفیشینٹ. وہ کیوں سفیشینٹ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جنرل لا اور اسپیشل لا میں یہی فرق ہے کہ پوزیشن کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اس قانون کے اندر اونس ملزم کے اوپر آ جاتا ہے کہ یہ پوزیشن میری نہیں ہے. باقی قانون جو جنرل لا ہے ان کے اوپر اونس جو ہوتا ہے ہمیشہ پراسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے، کمپلیننٹ کے اوپر ہوتا ہے. اس نے اپنا کیس، اپنا دعویٰ خود ثابت کرنا ہوتا ہے، اپنا کیس خود ثابت کرنا ہوتا ہے. جب پوزیشن اس میں آ جاتی ہے تو اس میں پوزیشن کو ڈینائل کرے گا، ریبٹ کرے گا، اس کے لیے وہ اپنا ایک ثبوت لے کے آئے گا. اس کو اسپیشل قانون کہیں گے. سیکشن 7 ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی، اس کے اوپر پروہیبیشن ہے. اور سیکشن 8 جو ہے پروہیبیشن آف ٹریفکنگ، فائنینسنگ، یعنی کہ ہم فائنانس بھی نہیں کر سکتے، میں بندے رکھ کے یہ کام شروع کر دوں تو سیکشن 8 کے اندر اس کی پروہیبیشن ہے. اب یہ جو ساری سیکشن ہے 4 اور 5 کے علاوہ 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، 8 ہو گئی، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 9 میں ہے. سیکشن 9 میں نے آپ کو الیبوریٹ کر کے بتا دیا کر دی ہے. سیکشن 9 میرے بھائی کھول دیں تو میں یہ ٹیبل تھوڑا سا میں دوبارہ بتا دوں. یہ بھنگ آ گیا تو بھنگ کی جو سزا ہوگی 9(1)(a) میں، 9(1)(b) میں، C میں اور D میں فال کرے گی. اب اگر 1000 گرام، رک جائے تھوڑا سا رک جائے، 1000 گرام اگر وہ یا اس سے اوپر ہوگی تو 9(1)(c) لگے گا. اسی طرح کاپی اسٹرا وغیرہ آتا ہے تو 9(2)(a)(b)(c) لگے گا. تھوڑا سا اور اوپر کریں گے، اور تھوڑا سا اوپر.
ہاں اسی طرح اگر چرس آ جاتا ہے، چرس ریکور ہوتی ہے ملزم سے، تو اس کی 9 3 A B C کوانٹٹی کے لحاظ سے اس کا یہ فارمولا ہے. اسی طرح سارے کا سارا یہ فال کرتا ہے. اوپیم بھی اس میں فیوم وغیرہ بھی آ گئی ہے، باقی بھی سارا آ گیا ہے. سر اس کو لاسٹ تک لے آئیں، اس کی کچھ آخر میں کلاسز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. جانے دیں پروویژن کلاس اس کی جو آ گئی ہے نا، اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹ جو ہے نئی ہماری وہ کر دی گئی ہیں. اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن، سکول، کالج، یونیورسٹی کے قریب سے بندہ پکڑا گیا ہے تو اس کی جو سزا ہے قانون کے مطابق وہ سزا میکسیمم کر دی گئی ہے. اب اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ منیمم سزا بھی ہے، میکسیمم سزا بھی ہے. اگر وہی برآمدگی اسکول کے قریب سے ہو رہی ہے، یونیورسٹی، کالج، انسٹیٹیوشن کے قریب سے ہو رہی ہے، تو اس کی سزا جو میکسیمم کا اس میں پرووائزو ڈال دیا گیا. پہلے یہ چیز نہیں تھی. پہلے کنوکشن کے اوپر اگر کنوکٹ بندہ ہے، میئر لوجنگ دی FIR از نو آفینس، اگر اس میں اس کو کنوکشن ہو گئی ہے اور اس کے اوپر بھی یہ پرووائزو ڈال دیا گیا ہے کہ یہ جو میکسیمم پنشمنٹ دی جائے گی اب منیمم کی طرف سیکنڈ ٹائم وہ نہیں آئے گا. پہلے ہم لوگ ریمیشن لے لیتے تھے، پروبیشن لے لیتے تھے، پیرول پہ چلے جاتے تھے CNSA کے اندر بھی باقی قوانین کی طرح. اس میں ریمیشن ختم کر دی گئی ہے، پروبیشن ختم کر دی گئی ہے، پیرول ختم کر دیا گیا ہے. اور اس میں جسٹ اب اگر پروبیشن جانا ہے، کرنا ہے تو جوونائل کی حد تک رہ گیا ہے اور خاتون کی حد تک رہ گیا ہے. اس کے علاوہ نہ پروبیشن ہوگی، نہ پیرول ہوگا، نہ ریمیشن ہوگا. ریمیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر جیل کے اندر ہے، گڈ کنڈکٹ کرتا ہے، پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی سپارہ یا سورت حفظ کر لیتا ہے، وہاں پہ پڑھانے لگ جاتا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے تو اس کو نمبر وغیرہ ملتے ہیں اور اس کی وہ پنشمنٹ ریمٹ ہوتی جاتی ہے. تو اب اس کو جیل کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگی. ہمارے PPC کے اندر لائف امپریزنمنٹ کو 25 سال کی حد تک ایز سچ ایلیبوریٹ نہیں کیا گیا تھا. اس کے اوپر آصف سید کھوسہ صاحب نے بھی کافی ان کی اتھارٹیز وغیرہ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر 25 سال کا وہ ایڈ کیا. ابھی تک وہ ہماری جو CRPC ہے اس میں 25 سال ایز سچ وہ نہیں ہے سوائے کمنٹری کے. تو اس قانون میں اس میں پرووائزو ڈال دیا گیا ہے یہ جو لائف امپریزنمنٹ دی جائے گی وہ 25 سال کنسیڈر ہوگی کہ 25 سال سے ابو نہیں، 25 سال سے کم نہیں. یہ اسپیشل کا قانون ہے. اس کے اندر سیکشن 9 میرے خیال میں یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے. سوال و جواب کا سلسلہ آخر میں کریں گے جب سارے کا سارا یہ مکمل ہو جائے گا، کر جائے گا. اس کے بعد سیکشن سر آ جاتی ہے 20. سیکشن 20 کی طرف آئیں گے. اب یہ تو جنرل لا کے اندر بھی ہے کہ آپ نے سرچ کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی پریمیسز میں داخل ہونے کے لیے سوائے پبلک پلیس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بازار ہو گیا، شاپ ہو گئی، یہ پبلک پلیس ہے، آپ کو وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ CRPC فالو نہیں کرتی. اس پہ یہاں پہ 20 وارنٹ کا سیکشن دیا گیا ہے تو وہ سیکشن 20 فالو کرے گا. اس کے تحت آپ وارنٹ لیں گے. عموماً ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ سب انسپیکٹر ہی کر سکتا ہے، سب انسپیکٹر ہی کر سکتا ہے. وہ اب اس کی جو سیکشن ہے، اس کی جو کنسرن پروویژن آف لا ہے وہ ہے سیکشن 21. تو انٹری جو ہوگی وہ سرچ کی، سیزر کی اور اریسٹ کی وداؤٹ وارنٹ اگر وہ کرتا ہے یا وارنٹ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ سب انسپیکٹر کرے گا. سب انسپیکٹر سے ابو ہو سکتا ہے، سب انسپیکٹر سے کم نہیں ہو سکتا. سیکشن 21 اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. یہ اسپیشل لا ہے، اسپیشل لا کے اندر یہ چیز مینشن کر دی گئی ہے. ہمارے ہاں سرچ وارنٹ اس لیے نہیں لیے جاتے کہ ہمارے ہاں جو کہانی استغاثہ بنائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، وہ روڈ کے اوپر بنائی جاتی ہے، اڈا گلمرگ میں بنائی جاتی ہے، وہ سٹی پول پہ بنائی جاتی ہے، وہ دودھ پول پہ بنائی جاتی ہے، تو وہ پبلک پلیس ہوتی ہے. پبلک پلیس پہ سرچ وارنٹ ہے اس کے اور اریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. سیکشن 21(2) جو ہے نا اس میں سب انسپیکٹر کو بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا گیا. اچھا، یہ اسپیشل قانون ہمارے ہاں بہت کم ہے ایسے جس میں اگر غلط قسم کی اگر وہ تفتیش کرتا ہے، ویکسیشیس انٹری کرتا ہے، غلط منشیات ڈال دیتا ہے تو سیکشن 26 ہے جس کے اوپر اس کو سزا ہو سکتی ہے. 3 سال کی سزا ہے اور 25,000 تک جرمانہ ہے. آپ کے ضلع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے ضلع کے اندر غالباً تحصیل صادقہ آباد ہے جہاں تک میں یاد کر رہا ہوں، یہ پرانی بات کر رہا ہوں میں 7-8 سال پہلے، تو وہاں پہ وہی جو منشیات تھی وہ اسی تفتیشی کے اوپر ڈال دی گئی تھی اور اس کو کنفائن کر دیا گیا تھا، پنشمنٹ دے دی گئی تھی.
باقی جگہوں پہ ہوگا، لیکن میرے علم کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ اگر وہ غلط منشیات ڈالتا ہے کرتا ہے وہ 26 کے زمرے میں آتا ہے تو ملزم بری ہو جائے گا، اور یہ جو تفتیشی صاحب ہے اس کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس پہ پریزمپشن کی جو بات ہوتی ہے کہ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے پریزمپشن آف پوزیشن، انٹل اینڈ انلیس وہ پروو کرے گا، وہ سیکشن 29 کے اندر ہے۔ یہ جو آپ کا جنرل لا ہے اس کو ٹوٹلی طور پہ نگیٹ کرتی ہے سیکشن 29 آپ کی۔ اگر کسی سے برآمدگی ہو گئی ہے تو پریزمپشن یہی کیا جائے گا کہ یہ منشیات برآمد ہوئی ہے، یہ اس کی پوزیشن سے مل گیا، انٹل اینڈ انلیس ادروائز پروو، وہ ہماری پراسیکیوشن کی ایویڈنس آتی ہے وہ ثابت نہیں کر سکتی، وہ علیحدہ میٹر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا ڈیفینس لے آتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ بابا ایٹ دی ٹائم آف اریسٹ میں یہاں موجود نہیں تھا، میں فلاں جگہ موجود تھا۔ یہ چیزیں اس نے یہ بتانی ہوتی ہیں، کرنی ہوتی ہیں، اس پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ایکسیپشن جو ہے 29 کی۔ اچھا، کنفسکیٹ ہو جاتی ہے یہ چیز۔ کنفسکیٹ کا جو CRPC کا لا فالو نہیں کرتا، 33 ہے، بڑا پروسیجر اس کے اندر دیا گیا ہے کہ کنفسکیٹ کیسے ہوگا۔ ایک تو جب ڈیسیژن اناؤنس ہو جاتا ہے، ڈیسیژن اناؤنس ہونے کے بعد 30 ڈے جو اپیل کا ایک لمیٹیشن ہے، 30 ڈے کے بعد اس کنفسکیٹ ہوگا۔ یہ آپ نے لوگ دیکھا ہوگا کہ جس طرح جلا دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، تو یہ 30 دن سے پہلے نہیں۔ آج اگر ججمنٹ اناؤنس ہوئی ہے تو اگر وہ بندہ بری بھی ہو گیا ہے تو منشیات اس کو ہینڈ اوور نہیں کی جائے گی، وہ کہہ دے گا جی میری ہے۔ وہ شراب میں لائسنس ہوتا ہے، نارکوٹکس ڈرگ CNSA کے اندر کسی قسم کا کوئی لائسنس اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ جو فزیوٹراپک سبسٹانس وغیرہ پکڑی جاتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، کنٹرول سبسٹانس کی بات نہیں کر رہا، میں ڈرگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ 30 ڈیز کے بعد جو ہے اس کو جو کنفسکیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، تلف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سر، اس کے اوپر بعد میں جب ہم ایویڈنس کے اندر دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ایک رپورٹ آتی ہے PFSA کی، وہ بڑی پرنٹڈ، اور پچھلے 2 3 4 سالوں کے اندر اس کے اوپر بڑا شور ہوا ہے۔ ویری سوری ٹو سے دیٹ کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو بنے ہوئے، وہ جو رپورٹ جاری کرتے تھے وہ اکارڈنگ ٹو پروٹوکول نہیں ہوتی تھی۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیفینیشن کلاز ہوتی ہے، ایک چیز ہے۔ فرض کر لیں میرے سامنے اگر میرا موبائل پڑا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو بھی ہے، بیٹری بھی ہے، اس کے اندر ڈیٹا سٹوریج کا انٹرنل اور ہر چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو فارمولا نہیں لکھتے تھے، وہ اکارڈنگ ٹو جو یونائٹڈ نیشن کا پروٹوکول ہوتا تھا، کس طرح کیا مینشن کرنا ہے، میں نے کیا ٹیسٹ اپلائیڈ کیا ہے، کون کون سے ٹیسٹ اپلائیڈ کیے ہیں، میں نے ہوا والا ٹیسٹ بھی لگایا ہے، کلر والا بھی لگایا، فلاں بھی لگایا، وہ مینشن نہیں کرتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا وہ بھی مینشن نہیں کر دیتے تھے۔ وہ یہ کہہ دیتے کہ بابا یہ چرس ہے، یہ بھنگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بس سفیشینٹ ہے۔ تو ایک عام آدمی اور ایک اینالسٹ جو سائنسدان ہے اس کی بات میں فرق ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک عام آدمی اور وکیل کے آرگومنٹس میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ہماری جو PFSA کی رپورٹ ہوتی تھی وہ پروٹوکول کو فالو کیے بغیر جاری ہوتی تھی۔ اس کے اوپر پروٹوکول کے اوپر آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو بینچ ان کی تھا، اس کے اوپر انہوں نے اتنے ہزارہ کیس پاکستان کے جو سپریم کورٹ میں پہنچے تھے وہ اڑا دیے گئے۔ ان کا اثر یہ ہوا کہ نچلے ٹرائل لیول کے اوپر بھی کیسز جو تھے وداؤٹ ریکارڈنگ دی ایویڈنس وہ اکوٹل ہو گئی، کر دی، ملزمان جو ہے وہ چھوٹ گئے کر دی۔ یہ 36 ہے سیکشن اس کا۔ 36 کے اندر یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ یہ ایڈمیسیبل ان لا، ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہوگی، جس طرح 510 والی ہوتی ہے۔ کسی قسم کی سائنٹسٹ کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوریجنل رپورٹ PFSA اگر آ گئی ہے عدالت کے اندر تو پراسیکیوٹر اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر اس کو ٹینڈر کر دے گا ایز اٹ از، جس طرح 510 CRPC کے اندر پروسیجر مینشن ہے، یہ جس طرح ہوتی ہے۔ اور میں ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ سیکشن 36 کے اندر مینشن ہے اس کی 4 کاپیاں جنریٹ ہوتی ہیں اور ہمارے تک 1 کاپی پہنچتی ہے صرف، باقی 3 کاپیاں کدھر جاتی ہیں؟ جس طرح نکاح کے 4 فارم ہوتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ نکاح کی پہلی کاپی دولہے کی، دلہن کی، سیکٹری یونین کونسل کی، اور نکاح خان کی 4 کاپیاں آ گئی۔ اس کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں۔ کوئی دوست بتا سکتا ہے کہ 3 کاپیاں کہاں ہوتی ہیں اس کی؟ آپ ڈیلی PFSA کی رپورٹ دیکھتے ہیں، آرگو کرتے ہیں، اس کے اوپر بتاتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی دوست نہیں بتائے گا۔
اب اس چیز کا لنک دے دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کو، جو جنریٹ ہوتی ہے PFSA کی رپورٹ اس کو ای میل آ جاتی ہے، فلاں کیس FIR کے اندر فلاں چیز رپورٹ ہوگی ہے، ایک لنک اس کو آ جاتا ہے، ایک DPO کو آ جاتا ہے. وہ ہارڈ شیپ میں نہیں ہوتا، وہ سافٹ شیپ میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں جی PFSA آئی ہے نہیں آئی ہے، محرم کے پاس پڑی ہے، تفتیشی کے پاس پڑی ہے، تفتیشی کے بستے میں پڑی ہے. وہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کے پاس لنک آیا ہوتا ہے، ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے، ٹائم بھی مینشن ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ یہ فلاں کیس FIR کی، فلاں تھانے کی، فلاں جو اس کی PFSA رپورٹ ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہے. یہ لیکونا ہے اس کے رولز جو 2001 کے اندر مینشن کیے گئے ہیں. 3 جو ایکسٹرا کاپیز ہوتی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کی جاتی کسی کو بھی، نہ پروسیکیوشن کو کی جاتی ہے نہ DPO کو کی جاتی ہے. پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے پرانی PFSA کی رپورٹیں اٹھائی ہوں تو وہاں پہ کائنڈ اٹینشن پہ ETO لکھا ہوتا تھا. ایکسائز والے جو ہیں ETO وغیرہ ان کا کیا تعلق واسطہ ہوتا تھا؟ منشیات پولیس والے نے برآمد کی ہے، منشیات اس نے مقدمہ بنایا ہے، وہ لے کے عدالت میں آیا ہے، ایویڈنس وہ دے رہا ہے، کائنڈ اٹینشن PFSA کے اوپر ETO کو کی جا رہی ہے. اس چیز کا نوٹس جو ہے سپریم کورٹ نے لیا. جب سپریم کورٹ نے نوٹس کیا تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ بابا ایکسائز والے بھی کارروائی کر سکتے ہیں. PFSA والوں کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا کہ بابا جو کیس FIR ہم دیتے ہیں اس کو آپ نے ہمیں رپلائی کرنا ہے، کائنڈ اٹینشن ٹو آپ نے ہمیں کرنا ہے، DPO کو کرنا ہے، ETO کو نہیں کرنا. ETO جو برآمدگی کرے گا نا وہ بھی پکڑ سکتے ہیں، ANF والے بھی پکڑ سکتے ہیں، پولیس والے بھی پکڑ سکتے ہیں. جو ہم نے پکڑا ہے اس کا ہمیں جواب دیں آپ. یہ بھی ہمارے PFSA کی جو رپورٹ سی پرانی ان کے اندر فالٹ تھا، اب یہ درست ہو چکا ہے، کر چکا ہے. اب آپ 2 دیکھیں گے کریں گے تو وہاں پہ کیس FIR جہاں لکھا ہوگا وہاں پہ 2 DPO لکھا ہوگا. سیکشن 40A اس کا امینڈ کیا گیا ہے. سیکشن 40 کے بعد اس نئی امینڈمنٹ کے اندر وہ ہے جورسڈکشن آف اسپیشل کورٹ. یہ امینڈمنٹ آئی ہے. اس سے پہلے اسپیشل کورٹ کا ذکر تو تھا لیکن جورسڈکشن کا ذکر نہیں تھا. اب بھی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ قوانین بن جاتے ہیں، ان کے رولز بنتے نہیں ہیں. اگر بنتے ہیں تو اتنے مفصل نہیں ہوتے، اگر مفصل ہوتے ہیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے کہ اسپیشل کورٹ کون ہے. اب ریمانڈ جو ہے وہ مجسٹریٹ دے رہا ہوتا ہے، ٹرائل جو اوپر ہو رہا ہوتا ہے. آپ لوگ جب سپرداری فائل کرتے ہیں تو آپ لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ بابا سپرداری کہاں فائل ہوگی، پتہ نہیں میں چلان آیا ہے اس کا. اگر چلان آ گیا تو سیشن کورٹ میں چلے جائیں گے، آپ نہیں ہے تو مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے. چلان نہیں آیا، آپ نے سپرداری فائل کر دی ہے، 4 دن کے بعد چلان آ گیا، آپ کو وڈرا کرنی پڑے گی. یہ چیز ہمارے قانون کے اندر نہیں ہے لیکن اب ڈال دی گئی ہے. جورسڈکشن آف اسپیشل کورٹ کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس لیے پرانی جو جس طرح ہے وہ بیلیں اب جو 91A کی اب 200 گرام ہے، 200 گرام سے کم ہے، اس کی جو پہلی بیل بھی وہ اب ایڈیشنل کورٹ آف سیشن ہماری ڈیل کر رہی ہے. پہلے 9A جو 500 گرام سے نیچے ہوتا تھا وہ مجسٹریٹ کرتا تھا. اس چیز کا یہ لیکونا ابھی نوٹیفیکیشن سے پہلے فل نہیں ہو سکتا. نوٹیفیکیشن آئے گا تو یہ چیز فل ہوگی. اچھا، پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ اگر منشیات کے ساتھ ساتھ ویپن برآمد ہو گیا یا اور کی برآمدگی ہو گئی ہے تو اس کا فینس لگتا ہے کرتا ہے تو وہ اکٹھے ٹرائل نہیں ہو سکتے تھے. CNSA والے صرف منشیات کا ٹرائل کرتے تھے، ویپن وغیرہ یا ادر کوئی ہو گئی ہے تو وہ نہیں ہے. اب اس امینڈمنٹ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ مور دین 1 offenses، آرمز والا ہو جائے گا یا کوئی اور ہو جائے گا، وہ بھی ٹرائل کر سکتی ہے. یہ بھی ایک لیکونا جو تھا ہمارا، یہ امینڈمنٹ فل کر گئی ہے. 47 سیکشن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اپلیکیبلٹی آف CRPC کرمنل پروسیجر. جو ہے جو چیزیں اس میں مینشن کر دی گئی ہیں وہ یہ پریویل کریں گی، جو چیزیں مینشن نہیں ہیں وہ 47 سیکشن کے تحت CRPC جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگی. اب ایک اور اس کے اندر بڑا ہے کہ اپیل کہاں ہوگی اس کی، اپیل سنے گا کون اس کی، اور اگر انہینسمنٹ کے لیے پروسیکیوشن نے جانا ہے کرنا ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہوگا. تو یہ 417 اپلیکیبل نہیں ہوتا CRPC والا اس کے اوپر، وہ جنرل لا ہے. 48 سیکشن ہے اس کی. 48 سیکشن کے اندر یہ چیز مینشن نہیں کی گئی کہ اپیل جو کی جائے گی وہ کنوکشن کے خلاف ہوگی یا کوئٹل کے خلاف ہوگی.
ہمارے ہاں جنرل لا کے اندر یہ ہے کہ جب انہینسمنٹ میں آپ نگرانی فائل کرتے ہیں ریویژن 435 کی، 439 کی، 439 اے کی، جبکہ اس کی جو 48 سیکشن ہے اس کے اندر آپ نے کنوکشن کے خلاف بھی اپیل جو کرنی ہے وہ بھی 48 میں کریں گے، اور جو اگر سزا کم دی گئی ہے اور انہینسمنٹ کے لیے جانا ہے تو وہ بھی آپ اپیل ہی کریں گے فائل، اور 1 ماہ اس کی لمیٹیشن ہے۔ اس میں اب جو اسٹیٹ فائل کرتی ہے اسٹیٹ کے لیے وہی 6 ماہ کا پروسیجر ہے، کیونکہ اسٹیٹ کچھ ڈھیلی ہوتی ہے، اس طرح افیکٹو نہیں ہوتی، ایکٹیو نہیں ہوتی جس طرح ایک عام وکیل یا جس طرح ہوتا ہے کلائنٹ، وہ زیادہ افیکٹولی کام کرتا ہے، کیونکہ وہ آزاد مچھلی کی طرح چل رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر اسٹف ہوتا ہے، تو اسٹیٹ کو پھر بھی 6 مہینے دیے گئے ہیں اس میں اپیل فائل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں جو ریمانڈ لیا جاتا تھا اس سے پہلے، اس امینڈمنٹ سے پہلے 49A سیکشن تھا، پہلے جو ہمارا ریمانڈ ہوتا تھا وہ 344 CRPC کے تحت ہوتا تھا CNSA کے اندر، اب انہوں نے نئی کلاس 49A انسرٹ کر دی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑا قدغن لگا دیا گیا ہے، سانحہ ہے میرے معاشرے کے اندر، فالس امپلیکیشن بہت زیادہ ہے۔ 90 دن کا ریمانڈ کر دیا گیا ہے، نیب کا جو ریمانڈ تھا وہ 90 دن کا تھا، وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ CNSA کا قانون اس کے اندر 90 دن کا ریمانڈ کر دیا گیا ہے۔ اب ایک نشئی کو پکڑیں گے کریں گے وہ 90 دن اس کا ریمانڈ لے سکتے ہیں، عدالتیں دیں یا نہ دیں وہ علیحدہ بات ہے، اور یہ جو ریمانڈ ہے وہ 15 دن سے زیادہ نہیں ہوگا، ایک وقت میں 15 دن لیں گے، پھر مجسٹریٹ کے پیش کریں گے، پھر مجسٹریٹ سے دوبارہ لیں گے، یہ 90 دن تک پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ مینشن کر دیا گیا ہے یہ فار دی پرپز آف ریکوری نہیں ہوگا، فار دی پرپز آف انکوائری، انکوائری کا ورڈ کہہ دیا، فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن ہوگا۔ انکوائری FIR سے پہلے ہوتی ہے، FIR لاج آؤٹ ہو گئی ہے تو انکوائری نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن ہوگا یہ، نہ کہ فار دی پرپز آف ریکوری۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر ریکوری ڈالی جائے گی، کی جائے گی، منی ٹریل اس کا دیا جائے گا، کیا جائے گا۔ اور سیکشن 50 جو ہے اس کا اسپیشل پروسیکیوٹر اس کا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہوں گے یا اخبارات میں سنا ہوگا، اسپیشل پروسیکیوٹر کا لفظ یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ میں بطور پبلک پروسیکیوٹر حکومت پنجاب کا نمائندہ یا حکومت پنجاب کا اپوائنٹڈ شدہ ہوں، حکومت پنجاب سے سیلری لیتا ہوں، میں یہ جو لا کا سبجیکٹ ہے، جسٹس کا سبجیکٹ ہے، یہ قانون و انصاف کا جو محکمہ ہے یہ پروونشل ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 تھے، پروونشل، فیڈرل اور کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی گئی ہے اور یہ پروونشل بنا دیا گیا ہے۔ میری تعیناتی بھی اور میں نے جو ڈیل کرنا ہے وہ پروونشل کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ پروونس والے جو ہیں وہی پروسیکیوٹر CNSA کے کیس ڈیل کریں گے۔ اینٹی ریپ ایکٹ آیا، وہ فیڈرل تھا، فیڈرل لیجسلیشن کی گئی، اس کے اندر اسپیشل پروسیکیوٹر مانگے گئے، تو پھر پنجاب والوں نے ڈسٹرکٹ سے مانگے، ڈسٹرکٹ والے نے پھر بندے نامزد کر کے بھیجے اور وہ پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر ڈیزائگنیٹ ہوئے۔ CNSA کے اندر یہ لیکونہ ابھی تک چل رہا ہے، کر رہا ہے، کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ پروونشل والے پروسیکیوٹر اس کو ڈیل ود ان اکارڈنس ود لا یا جو کہہ لیں آپ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر میرا یہ جو پروسیکیوٹر کی بات آتی ہے، یہ ایکٹ کو جب پڑھتے ہیں ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ ورڈ گورنمنٹ لکھا ہوا ہے جو کنفیوز کرتی ہے۔ ہم جو عدالتوں میں سارا دن پیش ہوتے ہیں وہ آن بہاف آف اسٹیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو یہ کنفیوژن ابھی تک مجھے بھی کلیئر نہ ہو سکا ہے جو ایکٹ کے اندر لفظ گورنمنٹ لکھ دیا گیا ہے۔ تو میں جو جہاں تک سمجھا ہوں، میرے دوست سینئر بیٹھے ہیں وہ وہ شاید میری تشنگی دور کر دیں گے، گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ آتی جاتی رہتی ہے، بندہ الگ بے چین نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیٹ کے معنی میں آتا ہے، کرتا ہے۔ میں نے ویسے نئی امینڈمنٹ جو نیا ایکٹ ہے اپڈیٹڈ 6 ستمبر والا وہ بھی ادھر دے دیا، کسی دوست نے لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا سر اس کے جو اتھارٹیز ماضی کے اندر پارٹ اینڈ پارسل رہی ہیں CNSA کے قانون کو فالو کرنے کے لیے،
وہ میں تھوڑا سا شیئر کروں گا. میرے خیال میں بہت ساری اتھارٹیز اب اپنی موت آپ مر گئی. پہلے بھنگ جو ہوتی تھی وہ 3/4 میں ہوتی تھی فعال. تو ہمارے PLJ 2015 CRC لاہور 167 پیج ہے. اس نے آ کے متعارف کروا دیا کہ بابا یہ جو بھنگ ہے بھنگ CNSA میں فعال کرے گی. کیوں فعال کرے گی؟ سپریم کورٹ کا وہ تھا کہ شیڈول کے اندر ڈال دیا، کر دیا، وہ ٹھیک ہے، چل پڑی. اسی طرح اس کے بعد بھی ایک اتھارٹی آئی ہے. بہت ساری اتھارٹی ہیں جو امپورٹنٹ اتھارٹیز ہیں جو میرے پاس اس ٹائم ہے. PLJ 2020 ہے، CRC ہے لاہور 760. اس میں بھی اس چیز کو مینشن کر دیا گیا ہے کہ جو بھنگ ہے وہ CNSA کے اندر فعال کرتی ہے، نہ کہ 3/4 کے. اکثر آپ میں سے آپ دوست جو ہوتے ہیں وہ CDR پیش کر دیتے ہیں پولیس والوں کا ایٹ دی ٹائم آف آرگومنٹس، نہ کہ ایٹ دی ٹائم آف ایویڈنس آپ پیش نہیں کر سکتے. تو CDR کب ادخال شہادت ہوگی اس کے اوپر بہت اچھی ایک PLJ 2021 ہے، CRC 1565. یہ جو CDR ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل ڈیٹا ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ڈیٹا ہوتا ہے. عام بندہ، آرڈنری بندہ، لیمن بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا، کر سکتا. اس کے لیے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوتے ہیں ہر ایجنسی کے. اپنے پولیس DPO آفس جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوتے ہیں. یہ پولیس والے وہاں سے ایکوائر کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، اپلیکیشن دینے کے بعد وہ ایکوائر ہوتا ہے. اب وہ قابل ادخال شہادت کیسے بنتا ہے اس کے اندر ڈسکس کیا جائے. میں مختصر بتاؤں گا سر کہ ہم جس بندے سے ہم لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا ہم 161 کا بیان لکھیں گے. بذریعہ ریکوری میمو اس کو قبضے میں لیں گے. وہ بتائے گا کہ میں آپ کو 60 صفحات پہ، 50 صفحات پہ، 10 صفحات پہ یہ فلاں اس کا جو ڈیٹا ہے اس کی سیلولر کا آپ کو میں دے رہا ہوں، کر رہا ہوں. اس کے اندر وہ نشاندہی کرے گا کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پہ اس کی موجودگی فلاں پلیس پہ پائی گئی ہے. مفصل 161 کا بیان ہوگا. اور وہ بندہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کورٹ آف لا کے اندر آ کے کر کے شہادت دے گا اپنے بیان کی حد تک، تب یہ قابل ادخال شہادت ہوگا. CDR ڈیٹا کو حاصل کر لینا، فرد مقبوضگی بنا کے ساتھ لگا دینا، وہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ان لا نہیں ہوتا. یہ اتھارٹی 2021 والی جو ہے 1565 اس چیز کو ڈیل کرتی ہے. اب یہ جو آپ لوگ ڈی سیلنگ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری اتھارٹیز ہیں. اب ڈی سیلنگ ریفیوز کے اوپر بھی اتھارٹیز ہونی چاہیے. وہ ہے PLD 2007 سپریم کورٹ 85 کہ ڈی سیلنگ ریفیوز ہوتی ہے وہ کس بنا پہ ہوتی ہے، کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں، کس لیے ہوتا ہے. لیکوناز کورٹ کا ویسٹ ٹائم کرنے، کورٹ کا جو ٹائم ہے ویسٹ کرنے کے لیے، یا اور بھی گراؤنڈ ہے اس اتھارٹیز کے اندر سارا دیے گئے ہیں. اور ڈی سیلنگ کی جو اب ریکویسٹ ہوتی ہے وہ ریفیوز کا 85 جو پیج ہے اس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے لیڈی کانسٹیبل کی شہادت. یہ امپورٹنٹ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو روزمرہ کورٹ کے اندر فیل کرتے ہیں. خاتون سے جو ریکوری ہوتی ہے اس میں لیڈی کانسٹیبل لازمی رکھی جاتی ہے، اس کا 161 کا بیان ہوتا ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ وہ جو ریکوری ہوئی ہے وہ مخصوص اپنا پارٹ سے یا باڈی سے کہیں سے ریکور نہیں ہوئی، نارمل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، دین بھی عورت کی جو شہادت ہے، عورت کا جو بیان ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس کے اوپر 2021 SCMR 1998 اس کے اوپر مفصل طور پہ بریف کیا گیا ہے. اچھا، اس کے جو رولز ہیں، ہر قانون ہوتا ہے اس کا ایک رولز ہوتا ہے، کوئی بھی ایکٹ آتا ہے اس کے رولز ہوتے ہیں. اس کے جو گورنمنٹ انالسٹ رول 2001 ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کے اوپر اتھارٹی میں آپ کو بتا دوں 2022 ہے، SCMR ہے 905. میرے خیال میں رول بھی ڈسکس کر لیں. جو امپارٹنٹ رولز ہیں وہ 3 اور 4 ہیں. سر رولز کنٹرول نارکوٹک سبسٹانس کے رولز یہ والے گورنمنٹ والے، جی گورنمنٹ والے 3 کر دیں، 3 اور 4 یہ امپورٹنٹ رولز ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے. ان کے اندر یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ جو PFSA کی رپورٹ سیمپل پارسل ہوگا PFSA کی رپورٹ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ایز ارلی ایز پاسبل، ناٹ مور دین 72 آورس
72 घंटे के अंदर अंदर ये जमा होगा एजेंसी के अंदर। पहले लेबॉर्ट्री होती थी, लेबॉर्ट्री ख़त्म कर दी गई, वो सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में कायम थी, वहाँ पे ये सारे सैंपल जमा होते थे। फिर अब एजेंसी बन गई है टोकन न्याज बेग के ऊपर, वहाँ ये जमा होते हैं। अब मुल्तान में भी बन गया है, बहावलपुर में बन गया है रिकवरी के यूनिट जो होते हैं। ये 72 घंटे के अंदर ये चीज़ जो है ना ये लाजमी तौर पे वहाँ जमा हो गई। अगर नहीं होते फ़र्ज कर लें, और अमूमन नहीं होते, फिर क्या लॉस है? कोई दोस्त बता सकता है इसका? अगर 72 घंटे के अंदर पुलिस वाले सैंपल पार्सल नहीं जमा करवाते देन क्या लॉस है? कहानी इस्तग़ासा प्रोसिक्यूशन के केस को क्या डैमेज हो जाएगा? इस चीज़ के अंदर मेंशन किया गया है रूल 4 के अंदर, ये मैंडेटरी है, प्रोहिबिटरी नहीं है। कैसे पता लगा? लफ्ज़ में यूज़ हुआ है, शैल यूज़ नहीं हुआ। अच्छी बात उन्होंने कही है कि लफ्ज़ में यूज़ कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर अक्विटल हुई है, बरियत इस ग्राउंड के ऊपर भी की गई है, अगरचे लफ्ज़ में है। ये भी डिस्कस किया गया कि प्रोहिबिटरी है, मैंडेटरी नहीं है, देन भी बरियत हुई है। वरना महीना महीना जमा नहीं करवाते, एक माह बाद, दो माह बाद जमा करवाते हैं, तो वो रिपोर्ट भी फिर 6 महीने के बाद आती है, करती है। तो रूल 3 और 4 इसके अलावा कोई रूल इसका एज सच कारगर नहीं है। अच्छा, जब ये प्रोटोकॉल वाला मैटर चल रहा था, कर रहा था, वो 2 DBs थी, वो इस चीज़ को देख रही थी, कर रही थी। एक DB ऐसी भी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जब खुफला जबान जाते थे तो कहते थे जिस पे प्रोटोकॉल ने लाया लग रहा कर रहा जी ये PFS रिपोर्ट पुरानी है तो बरियत दी जाए। आर्गूमेंट करने के बजाय वो पहली बात प्रोटोकॉल की करते थे। तो उस बेंच ने यह कहा मियाँ इससे आगे भी चलें आप, प्रोटोकॉल वाली बात होगी, आपने कह दी, मैंने सुन ली, आगे चलें। उसके ऊपर उनकी एक अथॉरिटी आई थी 2021 में, SCMR 2005। इसमें यह कहा गया था कि प्रोटोकॉल ही काफ़ी नहीं है। प्रोटोकॉल ठीक है, हमारी जो PFSC की रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ नहीं है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ ट्रीटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है, सारा कुछ ठीक है। उसके ऊपर वो जो सारे टेस्ट अप्लाइड होते हैं उन टेस्टों का जिक्र नहीं होता, सारी बातें आपकी ठीक है, आपका जो केस है आगे भी चले। उन्होंने प्रोटोकॉल के ऊपर बरियत देने की बजाय उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, आप आगे अपना केस वैसे साबित करें। अब जो प्रोटोकॉल वाली लैंड मार्क्स जजमेंट आई थी जिसमें हजारों नहीं लाखों बरियत हुई थी, वो 2015 में पहली दफा हुई थी। SCMR 1002 पेज। उसके बाद फिर अमाम बख्श केस आया था। अमाम बख्श केस जो रिपोर्टेड हुआ था 2018 में SCMR 2039। इसके बाद फिर सिलसिला चल निकला, फिर सिलसिला रुका नहीं है, फिर चल निकला। क्योंकि अदालतों का ख्याल होता है, कोशिश होती है कि 2015 में हमने एक जजमेंट दे दी है तो अदारे जो हैं अपनी लिमिट्स के अंदर आके काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको अपने लॉ को मॉडिफाई करेंगे, अमेंड करेंगे। तो उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। अमाम बख्श केस के बाद खैर बशीर केस आ गया, कर गया 2019 SCMR 930। इसके ऊपर भी प्रोटोकॉल नहीं था, उन्होंने और की बात नहीं सुनी, केस को बरी कर दिया, मुसलमान बरी कर दिया। अमीर ज़ेब केस भी था, फिर तो एक लामतनाई सिलसिला चल निकला। ये वो केस हैं जो शुरुआत थी, जो मेन केसेस थे, रिपोर्टेड हुए, बाकी भी रिपोर्टेड हुए, बाकी रिपोर्टेड इनकी बुनियाद पे हुए, ये मेन केसेस थे। अजान हो रही है। खत्म हो गई। अच्छा सर, जो सेक्शन 9A B C जो थी पहले, उसके अंदर ऐसा डिटेल नहीं थी।
اس کے اوپر آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو اتھارٹی تھی وہ میں نے بتایا تھا اتھارٹی آپ کو پہلے اتھارٹی نوٹ نہیں کروائی تھی، وہ اتھارٹی ہے PLD 2009 لاہور 362۔ اس چیز کے اندر ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا تھا۔ یہ DB کے بعد فل بینچ میں پینڈنگ رہی، فل بینچ کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، اس کو سیٹسفائڈ کر دیں until and unless لیجسلیشن سے پہلے، یہ جو 6 ستمبر والی لیجسلیشن ہوئی ہے اس سے پہلے ان کا آفیشیل آرڈر کے تحت انہوں نے اس کو ختم کر دیا، روٹین میں ہماری یہ امینڈمنٹ آگے کر گئی۔ اب یہ اتھارٹی ایز سچ فالو نہیں کی جاتی کورٹس آف لا کے اندر۔ اس اتھارٹی کا جو ڈرا بیک تھا میکسیمم اور منیمم پنشمنٹ کا، کورٹ آف لا ایٹ دی ٹائم آف ایویڈنس، آفٹر دی ایویڈنس، جو سزا دیتے وقت کنسیڈر کرتی تھی اس سے کم سزا نہیں دیتی تھی۔ ہر علاقے کے ہر جگہ کے اپنے حالات ہوتے ہیں، وہ سزا زیادہ دے دیتے تھے، دین وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے پکڑا جاتی، ان کو واپس لیٹر آ جاتا کہ بابا یہ آپ کی جو سزا ہے یہ 2009 362 پیج آصف سعید کھوسہ صاحب کی اتھارٹیز کے اگینسٹ ہے، اور یہ اس کو بڑا ایکسپلینیشن کال کرنی پڑتی تھی، اس چیز کو ختم کر دیا گیا نئی امینڈمنٹ کے اندر۔ رجسٹر نمبر 19، پولیس کے رجسٹر ہوتے ہیں 25 رجسٹر ہوتے ہیں، 24 تو عرف عام میں جانے جاتے ہیں، ہوتے ٹوٹل 25 ہیں۔ 25واں جو رجسٹر ہوتا ہے کانفیڈینشیل ہوتا ہے۔ جو CNSA کا رجسٹر ہوتا ہے، CNSA کو ریلیونٹ کرتا ہے، کیس پراپرٹی کو ریلیونٹ کرتا ہے، وہ چاہے 302 کی کیس پراپرٹی ہو، 376 کی ہو، منشیات کی ہو، وہ رجسٹر نمبر 19 ہوتا ہے۔ رجسٹر نمبر 19 کے اوپر امجد رفیق صاحب، جسٹس امجد رفیق صاحب کا ایک فیصلہ ہے، وہ غالباً رپورٹ ہو گیا ہوگا، میرے پاس نہیں آیا، میں نے شیئر کیا ہے امجد رفیق صاحب کو، بس وہ موجود نہیں ہو گیا، وہ میرے پاس ہے اور PDF میں تھا، وہ کھل نہیں سکا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بعد میں تعلی ٹیسٹ آخر میں دیا تھا میں نے۔ 19 نمبر رجسٹر کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ آپ لوگ رپٹ آمد رپٹ روانگی ساری منگواتے ہیں کرتے ہیں، وہ بھی سارا ڈسکس کیا گیا ہے۔ 19 نمبر رجسٹر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس مرحلے پہ آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیا اس کو قابل ادخال شہادت ہے نہیں ہے۔ امجد رفیق کی یہ مشہور و معروف ہے، یہ اب رپورٹڈ ہو گئی ہے لیکن وہ میرے پاس رپورٹڈ نہیں ہے۔ میرے خیال میں میرا لیکچر اتنا تھا، میں کافی حد تک کوشش کی ہے میں نے کلیئر کرنے کی۔ ایک بات میں تھوڑا سا عرض کر لوں گا پھر میں ختم کرتا ہوں۔ یہ جو لا ہے CNSA کا، پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم کوآپریٹ کریں گے۔ ہم ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے ادر کنٹری کو بھی، اگر کوئی ایجنسی غیر ملکی ایجنسی ہم سے ٹریسنگ اور فریزنگ کے ایسٹ کے اوپر، منی ٹریل کے اوپر کوئی ہم سے ہیلپ مانگتی ہیں تو ہم باؤنڈ آن ہیں، ہم مدد دیں گے بھی، ان سے مدد لے بھی سکتے ہیں۔ یہ ہماری ٹریٹی سائن ہے UN کی، یہ قانون بھی اس کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ ود دی پرمیشن آف فیڈرل گورنمنٹ ہوگا، پروونشل گورنمنٹ بھی ہوگا۔ بنڈل آف تھینکس۔ جو سوال پوچھنا چاہیں دوست، کسی قسم کا کوئی سوال سے نامراد ہوتی ہے کہ میں نے جو کہا ہے سب کو اس سے زیادہ آتا تھا یا سمجھ ہی کچھ نہیں آیا، یہ تو میرے پاس علم تھا۔ اچھا بھائی پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے پوچھنا تھا، جس طرح کوئی ریکوری ہوتی ہے اور آئیے جو ہے وہ ریکوری ٹھیک نہیں کرتا، مثلاً کہ جس طرح ایک چرس برآمد ہوتی ہے کسی بورے میں سے اور اس کے لیے کاٹن ہوتا ہے، کاٹن کے اندر چرس ہے، اب وہ چرس کا ریکوری میمو بناتا ہے کہ نہ تو بورے کا ریکوری میمو بناتا ہے نہ کاٹن کا، اور اس پوائنٹ پہ جب مزید بھری ہو جاتی ہے، اب وہ چرس ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ جب انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ انویسٹیگیشن فیل، جو پروسیکیوشن وہ فیل ہو جاتی ہے کیس کو پروف کرنے میں، تو ججمنٹ کے اندر جو انویسٹیگیشن ہے جو آئی ہے اس کے خلاف کوئی آرڈر کیوں نہیں پاس کیا جاتا کہ اس نے ٹھیک نہیں کی یا اس کو پینلٹی لگنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں کہیں گے؟ اس کے بارے میں سیکشن 26 ہے CNSA کا، اگر غلط ریکوری ڈالی ہے، غلط سرچ ہے، غلط انٹری ڈالی ہے تو کورٹ آف لا کو یہ اختیار ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ 3 سال تک کی سزا دے سکتی ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ چرس کو ریکوری میمو میں مینشن کر دیا گیا، بورے کو نہیں کیا گیا، تو اب جو بھی فیصلے ہوتے ہیں بریت کے
वो फैसले की कापी DPO ऑफिस में पहुंचती है, वहाँ कमेटी बनी होती है। ये डायरेक्शन हुकूमत पंजाब की है, चीफ सेक्रेटरी की है। वो कमेटी डिस्कस करती है, कहीं अगर फॉल्ट निकलता है तफ्तीशी का तो उसके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई, शोकास, फाइन, सर्विस का कट जाना, ये प्रोसेस चल निकला। मैं ये नहीं कहता कि 99% सजाई हो जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर देते हैं, वार्निंग दे देते हैं उनको। कोर्ट ऑफ लॉ के पास अख्तियार है कि मुलज़म को बरी करके सेक्शन 26 के तहत वो तफ्तीशी को सज़ा दे सकती है। हाँ, हमारी अदालतों में माजी में ये होता रहा है, अब नहीं हो रहा, तो होना चाहिए। कानून तो मौजूद है, सेक्शन 26 एज इट इज इंटैक्ट है, वो ख़त्म तो नहीं हुई। नेक्स्ट मेरा सवाल है, एग्जिबिट जो लगाते हैं जज को, एग्जिबिट जो लगाते हैं जज को, तो उसमें जो चर्च होती है जिस भी लिफाफे में हो या किसी चीज़ में, उसके ऊपर ही एग्जिबिट लगा देते हैं, चर्च के ऊपर क्यों नहीं एग्जिबिट लगाते? सर, एग्जिबिट का कानून मेरे जनरल लॉ के अंदर भी एज सच वाज़ेह नहीं है, सवाए कानून शहादत के अंदर एक आर्टिकल है और CRPC के अंदर है, पुलिस रूल्स के भी अंदर है, लेकिन मैं इस टाइम आपको नहीं बता सकूँगा। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो डार्क ब्राउन कलर किया और मेरे पास जो पेन होगा वो भी ब्लैक या ब्लू कलर का होगा, उसके ऊपर नहीं लगेगी। ये मटेरियल नहीं है कि वो जो सफ़ेद कपड़े के अंदर जिसके अंदर पार्सल बनाया गया है उसको उतार के खोल के डीसील कर लूँ मैं और पार्सल के अंदर लगा दूँ। प्रोसिक्यूटर का अख्तियार नहीं है डीसील करना, डिफेंस का अख्तियार नहीं है डीसील करना। कोर्ट आर्डर करती है, रीज़न देती है और फिर वो अपनी निगरानी में वो उसको डीसील करती है और बताती है कि अब इसका ये चीज़ खोला गया, ये चीज़ खोला गया, इतने टुकड़े को मुश्तमिल है, इस टुकड़े का वजन किया गया, ये इस तरह हो गया, फलां हो गया। अगर आप कहते हैं कि चर्च के ऊपर वो पी लगाया जाए, पी का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन कोर्ट। CD लिखा जाता है, बस P लिख दिया जाता है कि प्रेजेंट है ये कोर्ट के अंदर। P1, P2, P3 जितने भी टुकड़े होंगे अलग-अलग हैं तो अलग-अलग नहीं, अगर एक टुकड़ा है, एक पार्सल है तो P1 लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये रेलिवेंट नहीं है कि उसको डीसील करके फिर उसके ऊपर लगाया जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सर, मेरा क्वेश्चन है कि बतौर वकील जब मेरे पास एक क्लाइंट आए, सर उसके ऊपर अफीम है, चर्च है, हेरोइन उस पर डाली गई है, वो मेरे पास आता है, कहता है कि सर वकील साहब मेरे ऊपर FIR हो चुकी है, तो मुझे जो है ये इसमें मेरी हेल्प करें या मेरा मुकदमा लड़े, तो बतौर वकील मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ा होगा और कौन कौन से मराहल पर मुझे फर्स्ट अप्रोच करना पड़ेगा? ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो मुल्क के अंदर, मेरे कंट्री के अंदर कोर्ट्स काम कर रही हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। मेरा जो कानून है वो नेचुरल जस्टिस नहीं है, मेंशन है। आप हाई कोर्ट की प्रैक्टिस आप दोस्त करते होंगे, वहाँ पे जो राइट का फैसला होता है वो नेचुरल लॉ की, नेचुरल जस्टिस की बात होती है। कहीं आप मजिस्ट्रेट के फैसले, सिविल जज के फैसले, एडिशनल के फैसले में नेचुरल जस्टिस की बात सुनते हैं? नहीं, कभी नहीं होता। आपने लॉ के मुताबिक, लीगल एथिक्स जो आपने पढ़े हैं उसके मुताबिक उसको गाइड करना है, उसको बताना है कि बाबा पुलिस वाले ने तुम पे इतनी रिकवरी डाली है, अभी ये जिस्मानी चल रहा है, इसका जब तक जुडिशियल नहीं हो सकता मैं तुम्हारी बेल फाइल नहीं कर सकता। वो 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी, 6 दिन के बाद फाइलिंग हो जाएगी। फिर उसको बताना है, करना है कि बाबा यह बेल की फ़ीस है, बेल की फ़ीस मुझे दोगे तो बेल की हद तक रहेगा। तुम्हारा चलान 4 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, उसका ट्रायल फिर तुम्हारा चलेगा, करेगा, क्योंकि आप लॉ को फॉलो करना है आपने। नेचुरल जस्टिस की तो बात मेरे कंट्री के अंदर कहीं नहीं है। मैंने कानून के अंदर सिवाय हाई कोर्ट के फैसलों के कहीं नहीं पढ़ा। जैसे बेल स्टेज पर क्या डीपर एप्रिसिएशन जो है ना, जो प्री अरेस्ट बेल है उस पर ये सब्वेशन लाए, क्या हम उसको कर सकते हैं डीपर एप्रिसिएशन को? डीपर एप्रिसिएशन जो होती है ना प्री अरेस्ट ना पोस्ट अरेस्ट, दोनों बेलों में कहीं भी अलाउड नहीं होती। टेंटेटिव असेसमेंट देखी जाती है, ये बेल होती है। बेल का मतलब होता है कि मुलज़म को आर्जी तौर पर श्योरिटीज़ के हैंड में दे देना और उसको पाबंद कर देना। जब कभी कोर्ट कॉल करेगी, आपने ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसको पेश करना है। तो टेंटेटिव असेसमेंट देखी जाती है प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट में। इसके ऊपर नंबर ऑफ अथॉरिटीज़ मौजूद है। सर, ये प्रोटोकॉल ऑफ एनालिसिस
कौन ऑथोराइज है, कौन कर सकते हैं? जो PFSA की रिपोर्ट को जारी करता है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, पहले लेबॉर्ट्री होती थी, अब वो एजेंसी बन गई है, वो जारी करती है। वो साइंटिस्ट होते हैं, वो उनके सेक्शन बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, केमिस्ट्री को अलहदा फॉलो कर रहे होते हैं, फिजिक्स को अलहदा कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल को अलहदा, बाकी मैटर अलहदा। तो जो उसका कर रहा होता है, उसका डीन होता है उस शोबे का, उस हेड का, वो अपनी जो रिपोर्ट जारी करता है उसके अंदर वो उसी को उसने फॉलो करना होता है, जो ऑथर होगा उसने फॉलो करना होगा। सर ये जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स है या ड्रग्स है, ये जो पाकिस्तान में अगर एक सम क्वांटिटी किसी के पास 50 ग्राम 100 ग्राम 1000 ग्राम व्हाट्सएवर पहुंचती है, तो वो सर कई हाथों से गुजर कर, कई प्रोसेस से गुजर कर आ रही होती है, तो क्या इसमें वो जो फिंगरप्रिंट्स का भी कोई रोल होता है कि जिसके थ्रू वो लोग जो इसके पीछे से बैठे होते हैं, इसको हैंडल कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस में आ रहे होते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स का कोई इसमें रोल होता है सर, ताकि मुलजमान को पकड़ा जा सके? मैंने अपनी छोटी सी सर्विस के अंदर फिंगरप्रिंट की ना कोई अथॉरिटी देखी है, क्योंकि वो जो रिकवरी हो रही होती है, वो लास्ट पोजेसर होता है, वो लास्ट पोजेसर उसको 10 दफ़ा नहीं 20 दफ़ा हाथ लगा रहा होता है, उसने रात को पता नहीं बिस्तर में कहाँ रखी होगी। ये परचून लेवल का होता है, थोक वाला पीछे सप्लाई वाले के पास तो पहुंचता कोई नहीं है। तो फिंगरप्रिंट ये होता है कि मैंने फिंगर यहाँ लगा दी कर दी, और ये इतनी स्मूथ नहीं है, ये तो बहुत स्मूथ है, यहाँ पे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन वो बारहा मैं हाथ लगाता रहूँगा इस तरह, तो वो फिंगरप्रिंट नहीं आ सकेगी। और ना ही मैंने CNSA के हवाले से किसी किस्म की फिंगरप्रिंट के ऊपर अथॉरिटी देखी है। अगर आपने देखी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सर। सर ये फरमाएं कि जब कोई चीज़ पकड़ी जाए ट्रायल के स्टेज पर, हम अपने जो क्लाइंट है जो टीम है डिफेंस काउंसिल, हमने प्रोटोकॉल ऑफ एनालिसिस को ये कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि ये है क्या चीज़, इसको किस तरीके से हमने इसको जज करना है, चेक करना है, इस पर थोड़ा बहुत एलाबोरेट फरमाएं सर। आप चेक इसलिए नहीं कर सकते, उसको तो तफ्तीशी अफसर जो होता है सब इंस्पेक्टर, उसने भी नहीं खोला होता, आप कैसे खोल सकते हैं? आप एप्लीकेशन दे के डीसीलिंग करवा के देन तो चेक कर सकते हैं। किस स्टेज पे की बात कर रहे हैं आप? एविडेंस स्टेज की बात कर रहे हैं ना। एविडेंस स्टेज के ऊपर आप कोर्ट से ज़बानी रिक्वेस्ट करके भी कर सकते हैं, इन राइटिंग एड्रेस करके भी कर सकते हैं। लेटेस्ट इसके ऊपर अथॉरिटी आ गई है, वो मेरे पास सिस्टम नोट नहीं है, कि डीसीलिंग रिफ्यूज़ कर दी गई है सिंपल ग्राउंड के ऊपर। इसी तरफ से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मेहरबानी सर।